اللہ تعالیٰ جو بندوں پر عبادت کی صورت میں فرض کی ہیں، قربانی ہیں، وہ سب احکام اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور کے پاس پہنچائے، لیکن نماز براہ راست ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کو عطا فرما۔ تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اور جتنے احکامات زمین پر ملے اور نماز آسمانوں میں عطا کی گئی، عرش کے پرے، اتنی عظمت ہے اس عبادت کی، اور امت جو ہے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، غور کرو آپ۔ ارے عزیزو، یاد رکھو، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو، ہم اگر نماز پڑھ لیں نا، اللہ نہ کرے پوری روئے زمین پر کوئی بھی نماز نہ پڑھے، تو اس سے نہ اللہ کی عظمت میں کوئی فرق آتا نہ رسول کی شان میں۔ یہ جو نماز ہے نا، ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ نماز ہم کو اللہ کا تقرب عطا کرنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور ہے، کیا کیا فضائل میرے آقا نے بیان فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ نماز پڑھتے تھے کہ قدوم مبارک متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا سرکار، سوج جاتے تھے سرکار کے قدوم مبارک۔ امت پر تو 5 نمازیں میرے آقا نے فرض قرار دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، نماز ہی پڑھتے رہتے تھے میرے سرکار۔ اب اتنی زیادہ پڑھنے کا تو مسلمانوں کو جذبہ ہے نہیں، تو کم سے کم فرائض اور سنتیں جو موقع ہیں اس کو ادا کرو وقت پر۔ مرد ہو کہ عورت، مردوں کو تو باجماعت ادا کرنا چاہیے، عورتوں کو گھر پہ ادا کرنا چاہیے، گھر ہی پر ادا کرنے میں ان کے لیے فضیلت ہے۔ تو کتنی کوتاہیاں اس باب میں ہم سے ہو رہی ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے اس موضوع